اگر ہم مذہبی نقطہ نظر سے انسانی ارتقاء کی بات کریں تو اس کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ہوتی ہے۔ اسی ایک جوڑے سے خاندان بنا اور پھر نسل انسانی کا ارتقاء ہوتا چلا گیا اور کئی قبیلوں، اقوام اور تہذیبوں نے جنم لیا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ ہر خطے کی اقوام کی بود و باش، رہن سہن، ریت و رواج، چال چلن، حتیٰ کہ رنگ اور چہروں کی خد و خال تک ایک دوسرے سے الگ تلگ تھے۔ آج ہم ایک ایسی قوم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو واقعی ہی باقی قوموں سے کافی منفرد اور الگ تلگ تھی۔ ایسی قوم جن کا ذکر قرآن پاک میں کثرت سے پایا جاتا ہے اور جس کو اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اب تک آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ کس قوم کی بات ہو رہی ہے، مگر ان پر بات کرنا کیوں ضروری ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بغداد سے تقریباً 200 کلومیٹر دور اس وقت کے ایک جدید شہر ار میں ایک نامور بت تراش آزر کے ہاں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے پہلے 75 برس یہیں پر گزارے اور اسی دوران آپ کی پہلی شادی بی بی سارہ سے ہوئی۔ آپ نے 75 برس کی عمر میں ار سے کنعان کا قصد کیا جو کہ آج کل اسرائیل کا علاقہ کہلاتا ہے، اور یہی سکونت اختیار کی۔ ایک طویل عرصے سے آپ بے اولاد رہے، تاہم آپ نے کنعان میں بی بی ہاجرہ سے دوسرا عقد کر لیا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کو 87 برس کی عمر میں اولاد نرینہ سے نوازا، جنہیں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر 13 برس کے وقفے کے بعد تقریباً 100 برس کی عمر میں بی بی سارہ سے بھی آپ کی اولاد نرینہ نے جنم لیا، جن کو ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد آپ نے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہاں کے ریگستانوں میں دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان واپس تشریف لے گئے۔ یہودی تاریخ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 6 بیٹے اور بھی تھی جو کہ بی بی قطورہ نامی خاتون سے تھے، تاہم اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بی بی قطورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی یا لونڈی، کیونکہ مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین اس بات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لونڈی تھی یا بیوی، جبکہ مسلمان علماء کے نزدیک بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو بی بی قطورہ سے تھی ان کے نام زمران، جوکشان، میدان، مدین، اشبک، شوہ تھے۔ مورخین کے مطابق آپ نے اپنے ان بیٹوں کو خراسان کے علاقے کی جانب بھیجا اور یہ یہاں پر ہی آباد ہو گئے۔ اگر ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی بات کریں تو آپ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ کنعان میں ہی مقیم رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نکاح میں ربیکہ نامی خاتون آئی، جن سے ان کے جڑواں بچے عیسائیوں اور حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تاریخی روایات کے مطابق ان دونوں بھائیوں میں اختلافات کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے ماموں لبن کی جانب روانہ کیا گیا، جہاں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے ماموں کی 2 صاحبزادیوں سے عقد کیا۔ ان دونوں ازواج کے ساتھ ایک ایک لونڈی بھی آئی۔ آپ نے اپنے ماموں کے ہاں 20 برس گزارے، جبکہ بعد میں اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات معمول پر لا کر کنعان واپس لوٹ آئے۔ آپ کی پہلی بیوی لیا سے 6 بیٹے تھے، جن کے نام جوڈا، لیوائے، روبن، سائمن، اساچار، زیبولن شامل تھے، جبکہ 7 آئی لونڈی زلپا سے 2 بیٹوں نے جنم لیا، جن کے نام تھے اشر اور گڈ۔ جبکہ دوسری بیوی ریچل سے 2 بیٹے جوزف اور بنجمن تھے۔ ان کے ساتھ آئی ہوئی لونڈی بلہا سے 2 بیٹے
نفتالی اور ڈن پیدا ہوئے۔ تو یوں کل ملا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں 12 بیٹوں نے جنم لیا، جو بعد میں 12 قبیلے بن گئے، اور اسی نے ایک قوم کی شکل اختیار کی جنہیں ہم آج بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی قوم کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم بھی کہا جاتا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر قرآن پاک میں بھی جا بجا ملتا ہے، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی سخت ترین پکڑ بھی ہوئی۔ یہ قبیلے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے اور گرد و نواح میں آباد ہوئے تو اسرائیل نامی ملک وجود میں آیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مہربانیاں فرمائی، حتیٰ کہ ان میں کثرت سے پیغمبر بھیجے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور تاج و تخت کے مالک بھی تھے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وصال کے بعد بنی اسرائیل کا اصل زوال شروع ہوا، اور یہ قوم 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک دڑا اسرائیل اور دوسرا دڑا جوڈا کہلایا۔ آپسی رنجشوں اور بے اتفاقی نے ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور یہی چیز ان کی زوال کی اصل وجہ بنی۔ اس دور میں جب یہ دونوں دڑے زوال کی حالت میں تھی تو اسرائیل اور جوڈا 2 بڑی قوتوں کے درمیان کچل گیا۔ شمال میں اسیریا اور جنوب میں مصر کی عظیم طاقتوں کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے انہوں نے فدیہ دے کر اپنی جان خلاصی کرائی اور اسیریا کے ساتھ الحاق کر لیا۔ لیکن جب اسیریا ان کی ثقافت، تشخص، تمدن، مذہب اور رہن سہن پر جب غالب آنے لگا تو اسرائیل نے ایسی حالت سے نجات کے واسطے اپنے ہمسایہ دمشق کی جانب دیکھا اور ان کی ایما پر بغاوت کا منصوبہ بنایا، جس میں جوڈا کو بھی شامل ہونے کا اندیا دیا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اسرائیل اور جوڈا میں جنگ چھڑ گئی۔ جوڈا نے اس منصوبے کی خبر اسیریا کو دی اور اسیریا نے اسرائیل پر چڑھائی کی اور اسے دنیا کے نقشے سے مٹا ڈالا۔ اس حملے کے بعد بنی اسرائیل کی 2 شاخیں ہی جوڈا کے علاقے میں رہ گئی، باقی کے 10 قبیلے اس علاقے سے کوچ کر گئے، اور آج تک یہ ایک معمہ ہے کہ یہ قبائل گئے تو کہاں گئے۔ کئی قیاس آرائیاں ہو رہی ہے، چاہے وہ انگریز مورخین ہو یا مشرق کے۔ اب تک کی تحقیقات سے کوئی واضح بات نظر نہیں آئی جس پر یقین کیا جا سکے، لیکن جو مفروضے اب تک قائم کیے گئے ہیں ان میں سے قرین از قیاس یہ ہے۔ جس طرح اسیریا کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ محکوم اقوام پر ہر طرح سے اثر انداز ہوتے تھے، تو یہ بات بھی خارج از امکان نہیں کہ بنی اسرائیل کے باقی 10 قبیلے شاید ان کی یلغار کی نظر ہو گئے ہوں اور اپنی ثقافت، تمدن، ریت و رواج، حتیٰ کہ مذہب سے ہاتھ دھو کر ان میں ضم ہو کر فنا ہو گئے ہوں۔ لیکن باقی 2 قبیلے جوڈا اور بنجمن کو آج کل کے دور میں اسرائیل کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یہ 12 قبیلے یہودی اور عیسائی افراد کے لیے مذہبی طور پر بڑے اہمیت کے حامل ہیں، تو ان کی تلاش کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق آج تک جن علاقوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی گئی ہے وہاں آج کی تاریخ میں آباد اقوام میں ان کھوئے ہوئے قبیلوں کے واضح خدوخال نظر آتے ہیں۔ ان ممالک میں ایتھوپیا، جاپان، جنوبی امریکہ اور سب سے اہم خطہ پاکستان کی قبائلی پشتون علاقہ اور افغانستان شامل ہے۔ اگر سوال پوچھا جائے کہ مذکورہ بالا میں سے آخری 2 ممالک نہایت اہمیت کے حامل کیوں ہیں، تو تحقیق کے مطابق سب سے ٹھوس معلومات انہی علاقوں سے ملی ہے،
جبکہ یہ تاثر پشتون قوم میں بھی عام ہے کہ ان میں سے اکثر قبائل اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے جوڑتے ہیں، جیسے کہ افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کی نسل سے بتاتے تھے۔ لیکن اکثر سوال یہی اٹھایا جاتا ہے کہ کیا پشتون واقعی بنی اسرائیل میں سے ہے؟ یہ سوال نہایت اہم ہے جس کا جواب ڈھونڈنا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ کہنا بجا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ آج کل کی تحقیق بھی اس بات کی حمایت کرتی نظر آتی ہے، اور اس بارے میں دنیا کے بڑے بڑے اخبارات، جرائد جیسے دی گارڈین، یروشلم ٹائمز وغیرہ کئی رپورٹ شائع کر چکی ہے، جس سے اس موضوع کے بارے میں حقائق پر سے پردہ چاک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ گمشدہ قبیلے مذکورہ بالا علاقوں میں سے ہی ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ تحقیق کیا کہتی ہے۔ اگر ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کے قبیلے کے بیبلیکل ناموں سے مماثلت کے طور پر پشتون قبیلوں کے ناموں کے ساتھ موازنہ کریں تو افریم کو افریدی، منیسا کو یوسف زے، بنجمن کو بنیامین، روبن کو ربانی، سائمن کو شنواری، زیبولن کو زمن، گڈ کو جدون، نفتالی کو ابدالی کے قبیلوں سے جوڑا جاتا ہے۔ ان قبائل میں مماثلت کے علاوہ ایک طریقہ جینیاتی طور پر اقوام کا ایک دوسرے سے موازنہ کر کے بھی حقائق اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ آج تک کی تحقیق کے مطابق افریدی قبائل اور آج کے دور کے اسرائیلی قوم کے جینز میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ اگر ہم سماجی تحقیق کی جانب آئیں اور ان کے ناموں کا جائزہ لیں تو ان دونوں اقوام میں ببلیکل ناموں کا استعمال کافی زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ ان میں ابرم جبکہ ہم میں ابراہیم، ان میں اشمل جبکہ ہم میں اسماعیل، ان میں جوزف جبکہ ہم میں یوسف، ان میں موسیس جبکہ ہم میں موسیٰ، ان میں ایرن جبکہ ہم میں ہارون، ان میں آئزک جبکہ ہم میں اسحاق، ان میں جیکب جبکہ ہم میں یعقوب، ان میں بارک جبکہ ہم میں بارک خان، ان میں زکریا جبکہ ہم میں زکریا، اور آصف اور آصف جیسے نام دونوں اقوام میں کافی عام ہے۔ اب اگر ہم جگہوں کے ناموں کے بارے میں بات کریں تو ہمیں کچھ یہ تاثر ملتا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جس کا ببلیکل نام تیرا بیان کیا جاتا ہے، اور اسی نام کی ایک وادی ہمیں ضلع خیبر سابقہ خیبر ایجنسی میں تیرا کے نام سے ملتی ہے۔ اب جب کہ خیبر کی بات ہو رہی ہے تو غزوہ خیبر سے تو آپ واقف ہوں گے، جہاں پر یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا جسے حیدر کردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ تو ہو بہو یہی نام ہزاروں میل دور پاکستان میں بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے، جو کہ ایک اچنبے کی بات ہے کہ کیسے اتنی مماثلت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کابل جو افغانستان کا دارالخلافہ ہے کا ذکر تورات میں کابل کے نام سے ملتا ہے۔ پھر اس میں یہ اختلاف ہے کہ پرانے دور میں کابل اسرائیل کا کوئی شہر ہوا کرتا تھا۔ صرف یہی نہیں، ان علاقوں میں سے عبرانی زبان میں لکھی گئی دستاویزات بھی برآمد ہوئی، جسے افغان جنزیہ ویبا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بڑی تعداد میں بنی اسرائیل کے زیر استعمال روایتی روزمرہ کی چیزیں اور قبریں بھی یہاں سے ملی۔ اگر ہم بنی اسرائیل اور پشتون قوم کی ریت و رواج کے بارے میں بات کریں تو ان میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے، جیسے کہ اپنے بھائی کی بیوہ سے شادی کرنا، قوم اور قبیلے سے باہر شادی بیاہ کو معیوب سمجھنا، دشمن کے ساتھ بھی خلوص سے پیش آنا، پناہ مانگنے والے کو پناہ دینا، گھوڑے اور اونٹ کے گوشت کو ناپسندیدہ سمجھنا، جمعہ کی رات کو شمع روشن کرنا، شبات، اپنی سرزمین اور مذہب کے لیے بے پناہ محبت، پشتونولی سے مماثلت رکھنے والی موزیک لا کا تورات میں ذکر۔
اگر پہناوے کی بات کی جائے تو پرانے دور کے اسرائیلی اور پشتون لگ بھگ ایک ہی جیسا لباس زیب تن کرتے تھے، جیسے بڑی داڑھی اور مونچھیں رکھنا، سر پہ ٹوپی یا سر ڈانپنا، کھلے ڈلے کپڑے پہننا، کندھے پر رومال رکھنا، سردیوں میں اپنے آپ کو بڑے چادروں میں اوڑھنا۔ اتنی مماثلت کے باوجود کئی نظریات ہیں جن میں پشتونوں کو آریائی نسل سے بتایا جاتا ہے، لیکن یہ موضوع ہے ایک الگ ویڈیو کے لیے۔ اس نظریے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پشتون واقعی بنی اسرائیل سے ہے؟ اس سوال کو ہم چھوڑتے ہیں آپ پر۔ جزاک اللہ خیراً۔